آگے احمد صاحب. ایسے کہ آن کریں. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مسٹر چیئرمین شکریہ. میں نے یہ رپورٹ جو 70 صفحے کی رپورٹ ہے اس کو تفصیل سے پڑھی ہے اور اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا چند منٹ میں. کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے مجھے اختلاف بھی ہے اور کچھ میری ریکمنڈیشنز اور تجاویز اور مطالبات بھی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ بلٹ پوائنٹس میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. جیسا کہ بتایا گیا کہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن 2002 میں ایک ایکٹ کے تحت بنا ہے اور یہ فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی ایک اٹونومس باڈی ہے جو واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتی ہے اور جو ہماری دستوری کمٹمنٹس ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کی فالو اپ کرتی ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت ایک وسیع مینڈیٹ رکھا ہے. ایریا تقریباً 18 ایریاز میں یہ کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں اس میں بہت اچھی ہیں اس رپورٹ میں جس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے اسی وان کو. مثلا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1,20,00,000 خواتین انتخابی فہرستوں میں درج نہیں ہیں. یہ حکومتوں اور ریاست کی ناکامی ہے. 1,20,00,000 خواتین انتخابی فہرستوں میں درج نہیں ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ 3,000 شناختی کارڈ روزانہ نادرا جاری کرتی ہے. اگر روزانہ یہ 5,000 شناختی کارڈ جاری کریں تو پاکستان کے تمام خواتین کو CNIC دینے میں 18 سال لگیں گے. 18 سال. یہ حکومتوں کی اور ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ CNIC جیسے بنیادی شناختی دستاویز بھی خواتین کو نہیں دے سکا ابھی تک. اس میں کہا گیا ہے کہ پشاور جیل کا دورہ کیا ہے. 96 خواتین اپنے 33 بچوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جو صرف 30 بندوں کے لیے مختص تھا. جیل میں ہماری خواتین کی جو خراب صورتحال ہے یہ حکومتوں کی ناکامی ہے, ریاست کی ناکامی ہے کہ اس کا وہ نوٹس لے. اسی طرح 2017 کے اندر 40 خواتین کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. 40 خواتین کے اوپر. یہ دہشت گردی ہے, یہ بدترین ظلم ہے جو خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اسی رپورٹ میں ہے کہ 2017 کی یہ 2 سال پرانی رپورٹ ہے, 21% اضافے کے ساتھ 8,882 کیسز وائلنس اگینسٹ ویمن کے یہ صرف پنجاب میں ریکارڈ کیے گئے, جس میں سب سے زیادہ پاکستان میں 1,000 کیسز لاہور میں اور 756 کیسز دوسرے نمبر پر مظفر گڑھ میں. تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, ریاست کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. کچھ چیزوں پہ مجھے اختلاف ہے یا اس میں میرا مشورہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری جگہ جو پوری رپورٹ ہے یہ 70 صفحے کی رپورٹ ہے, اس میں ایک جگہ بھی لفظ قرآن و سنت اور اسلام استعمال نہیں کیا گیا ہے. حالانکہ آرٹیکل 2, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 31, آرٹیکل 229 کے تحت اسلام اور قرآن و سنت بنیادی قانون ہے پاکستان کا, اور جو بھی ایکٹیویٹی ریاست اور ریاست کے ادارے کریں گے اس کے اندر رہ کے کریں گے. نمبر 2, سیکشن 4 میں ایڈوکیسی اور اویئرنس کے ضمن میں مختلف ادارے اور فورمز کے استعمال کی بات کی گئی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں مدرسے کے ادارے کو, مسجد کے ادارے کو, عالم کے ادارے کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی گئی. اگر یہ کمیشن پورے پاکستان میں ایک جمعے کا خطبہ اس کے لیے مختص کرے کہ اس جمعے کے خطبے میں علماء کرام اور خطبہ حضرات خواتین پر تشدد کے خلاف بات کریں گے, خواتین کی حقوق بات کریں گے, تو بغیر پیسوں کے ایک بہت بڑی اویئرنس آپ کیا جائے گی. اسی طرح مدارس کے اندر نکاح کا خطبہ ایک مولوی, ایک عالم پڑھاتا ہے. اگر آپ ان کو ان بورڈ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ وائلنس اگینسٹ ویمن اور عورتوں کو امپاورڈ کرنا اور ان کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ پوری رپورٹ جو ہے مسٹر چیئرمین, آپ خود پاکستان سے 60-70% خواتین برقع استعمال کرتی ہے. اس پوری رپورٹ میں ایک خاتون بھی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جس نے برقع پہنا ہوا. تو ہمیں خواتین کے حقوق کو مغربی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو ایک کلچرل انویژن کا شکل نہیں دینا چاہیے, بلکہ پورے پاکستان کو اس کو اکھرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین, آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جو 60 ملین ہے بجٹ ہے ان کا 60 ملین, اس میں صرف 25 ملین استعمال ہوا ہے. یہ کمزور بات ہے. یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے, خواتین ضرورت ہے ان کے حقوق ان کو دلائے جائیں. اور ایک اور بات مسٹر چیئرمین جو بہت مجھے اس سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ 61 پہ انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کو کنڈیم کیا ہے. ہمیں کوئی بلیک میل نہ کریں, سینٹ کو, اسٹینڈنگ کی کمیٹیوں کو. آلریڈی یہ پارلیمنٹ جو ہے راولپنڈی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اور دوسرے لوگ بھی کہ اس کو کنڈیم کریں. رحمان ملک صاحب کو کنڈیم کیا ہے. یہ آپ اختلاف کریں
لیکن لفظ کنڈمنیشن یہ سینٹ کے لیے اور سینٹ کی کمیٹیوں کے لیے جو ہیں وہ آپ استعمال نہ کریں. مسٹر چیئرمین, میں آخر میں اپنی مطالبات جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں, اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے, نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ خواتین کو اسلام کے تفویض کردہ حقوق, وراثت, حق مہر, حق تعلیم و صحت اور مرضی کی شادی, اس کی اجازت دی جائے اور ریاست ان کو انشور کرے. نمبر 2, خواتین ورکرز کے تحفظ اور مراعات سے متعلق قوانین پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے. نمبر 3, خواتین اور بچیوں کے جو واقعات ہیں ان مجرموں کو قرار واقعی سنگین سزائیں دی جائے تاکہ معاشرے میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ ظلم کو روک تھام کیا جائے. نمبر 4, خواتین کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ قومی اور معاشرتی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائیں اور سیاسی جماعتوں کی فیصلہ سازی میں خواتین کو شریک کیا جائے. یہ سیاسی جماعتوں کی جو خواتین ہیں یہ چند خاندانوں کی نہیں ہونی چاہیے, یہ میرٹ کی بنیاد پر معاشرے کے ہر سیگمنٹ سے آنا چاہیے. اگر چند خاندانوں کے خواتین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے گی, اس کے نتیجے میں خواتین کی ترقی کے لیے کوئی کردار نہیں ہوگا. نمبر آخری دو مسٹر چیئرمین, عورت جو تہذیب کی جو اساس ہے, لہذا ذرائع ابلاغ میں عورت کا استحصال بند کیا جائے. یہ جو ٹک ٹاک ٹول ہے, عورت ٹک ٹاک ٹول نہیں ہے. عورت کا استحصال جو ہو رہا ہے ذرائع ابلاغ کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اس کو ختم کر دیا جائے. عورت تہذیب کی اساس ہے, یہ ٹک ٹاک ٹول نہیں ہے. اور نئی نسل کے لیے جو ہماری تاریخ ہے, جیسے ام المومنین حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت عمارہ, حضرت فاطمہ خاتون کربلا, حضرت زینب بنت علی, یہ ہمارے جو تاریخ کے شخصیات ہیں خواتین, ان کو ہماری نئی بچیوں کو تعلیم کے اندر اور نصاب کے اندر پڑھایا جائے اور کلیکٹیولی تمام ریاست کو اور تمام سوسائٹی کو اپنی کوششوں کو پول کر کے جو خواتین کی مظلوم حیثیت ہے ان سے ان کو نکالا جائے.